بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما یثبت به الہلال وفی صوم یوم الشک وغیرہ۔ نئی فصل شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا فصل فیما یثبت به الہلال، فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل فیما ان چیزوں کے بارے میں ہے، یثبت به الہلال جن سے چاند ثابت ہوتا ہے، یثبت به الہلال جس سے چاند کی رویت، چاند کو دیکھنا ثابت ہوتا ہے، وفی صوم یوم الشک وغیرہ، اور یہ فصل ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے، وفی صوم یوم شک، یوم شک کے روزے، وغیرہ اور یوم شک کے علاوہ کے روزے کے بارے میں ہے۔ یعنی اس فصل میں دو طرح کے مسائل ہوں گے، ایک تو چاند کے ثبوت کے مسائل پائے جائیں گے، دوسرا یوم شک وغیرہ کے روزے کے بارے میں مسائل پائے جائیں گے۔ وغیرہ ہی سے مراد یوم شک کہتے ہیں 30 شعبان کو، اور وغیرہ ہی سے مراد ہے 29 شعبان، یعنی یوم شک 30 شعبان کا روزہ اور 29 شعبان کا روزہ، اس کے بارے میں مسائل اس فصل میں بتلائے جائیں گے۔ فرمایا یثبت رمضان برؤیت ہلالہ او بعد شعبان 30 ان غم الہلال۔ یثبت رمضان، رمضان ثابت ہوتا ہے، برؤیت ہلالہ چاند کی رویت کے ساتھ، چاند کے دیکھنے کے ساتھ، او بعد شعبان 30 یا شعبان کی 30 کی گنتی کے پورے ہونے کے ساتھ، ان غم الہلال اگر چاند چھپا ہوا ہو، چاند مخفی ہو، یعنی چاند پر بادل وغیرہ ہوں یا غبار ہو، تو اگر چاند چھپا ہوا ہو تو شعبان کے مہینے کی 30 کی گنتی کے ساتھ یا چاند کی رویت کے ساتھ رمضان ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اس عبارت میں رمضان کے ثابت ہونے کے دو طریقے بتلائے، ایک تو چاند کے دیکھنے سے رمضان ثابت ہو جائے گا، یعنی رمضان کے شروع کرنے کو دیکھا جائے گا کہ اب رمضان شروع ہو گیا ہے، کہ جب چاند کی رویت ہو، رویت سے مراد انسانی آنکھ سے دیکھنا ہے، یعنی رویت کا لفظ عربی کا ہے، اور عربی میں رویت انسانی آنکھ سے دیکھنے کو رویت کہتے ہیں۔ جاننا یا علم رویت سے مراد نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ رویت کا لفظ جب اپنے اصلی معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی انسانی آنکھ سے دیکھنے سے مراد لیا جا سکتا ہے، تو علم یا جاننے کو مراد لینا جو کہ مجازی معنی ہے، وہ مراد نہیں لیا جا سکے گا۔ تو رمضان کے ثبوت کا ایک طریقہ چاند کو دیکھنا ہے، اور دوسرا طریقہ کہ اگر موسم اگر آلود ہو، موسم میں گرد و غبار ہو، چاند کو نہ دیکھا جا سکے، تو شعبان کے مہینے کی 30 دنوں کی گنتی پوری ہو جائے گی تو رمضان ثابت ہو جائے گا۔ وَيَوْمُ الشَّكِّ هُوَ مَا يَلِي التَّاسِعَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَقَدِ اسْتَوَى فِيهِ طَرَفُ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِأَنْ غُمَّ الْهِلَالُ، اور یوم شک وہ ہے ما یلی التاسع والعشرین من شعبان، جو شعبان کے مہینے کی 29 تاریخ کے ساتھ ملا ہوا ہوا، ما یلی التاسع والعشرین، یوم شک وہ ہے جو 29 کے ساتھ ملا ہوا من شعبان، شعبان میں سے، یعنی شعبان کے 29 دن کے ساتھ جو دن ملا ہوا ہو وہ یوم شک کہلاتا ہے۔
اور 29 کے ساتھ ملا ہوا دن شعبان کا 30 کا دن ہوتا ہے، یعنی 30 شعبان یوم شک۔ وقد استوى فيه طرف العلم والجہل بأن غم الہلال، اور بے شک برابر ہوتی ہے فیہ اس میں، یعنی یوم شک میں 30 شعبان کو برابر ہوتی ہے طرف العلم والجہل، علم کی طرف اور جہل کی طرف، یعنی علم کی سائڈ اور جہل کی سائڈ یوم شک میں برابر ہوتی ہے۔ بِأَنْ غُمَّ الْهِلَالُ، بئیں طور اس طریقے کے ساتھ کہ چاند چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی چاند پر بادل ہوتے ہیں یا گرد و غبار ہوتا ہے یا دھواں ہوتا ہے، تو دھوئیں کی وجہ سے، چاند کے مخفی ہونے کی وجہ سے جاننے کی سائڈ اور نہ جاننے کی سائڈ، جہل سے مراد عدم علم ہے، یعنی چاند کا علم ہونا یا چاند کا علم نہ ہونا، یہ دونوں سائڈیں برابر ہوتی ہیں، نہ تو چاند کے ہونے کا پتہ چلتا ہے نہ ہی چاند کے نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو علم اور جہل یہ دونوں سائڈیں برابر ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ موسم ابر آلود ہوتا ہے۔ تو یہ یوم شک کی یہ تعریف کی، یعنی 30 شعبان جو ہے وہ یوم شک ہے، اور اس وقت کہ جب موسم ابر آلود ہو کہ چاند کو دیکھنا یا نہ دیکھنا برابر ہو۔ وَقُرِحَ فِيهِ كُلُّ صَوْمٍ إِلَّا صَوْمَ نَفْلٍ جَزَمَ بِهِ بِلَا تَرْدِيدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمٍ آخَرَ۔ اب یوم شک کی تعریف کے بعد یوم شک میں روزے کا حکم بتلا رہے ہیں۔ یوم شک کی تعریف بتلا دی کہ یہ 30 شعبان کا دن ہے، اور اس 30 شعبان میں چاند کے مخفی ہونے کی وجہ سے علم اور جہل کی دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں۔ وَقُرِحَ فِيهِ كُلُّ صَوْمٍ، اس دن مکروہ ہوتا ہے، وَقُرِحَ فِيهِ اس دن میں مکروہ ہے كُلُّ صَوْمٍ ہر روزہ، یعنی 30 شعبان کو جب موسم ابر آلود ہو ہر روزہ مکروہ ہے، الا صوم نفل، سوائے نفل روزے کے، جازم بھی جس روزے پر پختگی ہو، جازم بھی یعنی یقینی ہو کہ وہ نفلی روزہ ہے، اس کی نیت میں کسی قسم کا تردد نہ ہو، اس کی نیت میں کسی قسم کا تذبذب نہ ہو کہ اگر رمضان کا دن یہ ہوا تو رمضان کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر رمضان کا نہ ہوا تو پھر یہ شعبان کا روزہ ہو جائے گا۔ نہیں، اس قسم کا تردد نہ ہو، بلکہ پختگی کے ساتھ وہ نفلی روزہ رکھ رہا ہے، یعنی اس کی نیت میں پختگی ہے، جزم ہے۔ تو یوم شک کے دن ہر روزہ مکروہ ہے سوائے نفل روزے کے، جب جازم بھی اس پر پختگی ہو، بلا تردید بغیر تردد کے، بغیر شک کے، بینہ و بین صوم آخر، اس بینہ اس کے درمیان، یعنی وہ جو نفل روزہ رکھا ہے اس نفل روزہ، و بین صوم آخر اور دوسرے روزہ کے درمیان، یعنی رمضان کے روزے کے درمیان کسی قسم کی کوئی تردید نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، بلکہ پختگی ہو، یعنی یہ شک نہ ہو کہ اگر رمضان کا یہ دن ہوا تو پھر یہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر رمضان کا روزہ نہ ہوا تو یہ نفلی روزہ ہو جائے گا، اس قسم کی تردید نہ ہو، تب 30 شعبان کو نفلی روزہ رکھنا جائز ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ تو 30 شعبان کو یعنی شک کے دن کو روزہ رکھنا منع ہے۔ ہاں، نفلی روزہ اس وقت رکھ سکتے ہیں کہ جب کسی قسم کی نیت میں شک و شبہ نہ ہو۔ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا صَامَهُ، اب کسی شخص نے نفلی روزہ جزم کے ساتھ اور بلا تردید رکھا، پھر بعد میں
پتہ چلا کہ یہ رمضان کا دن ہے تو فرمایا ان ظاہرہ، اور اگر ظاہر ہو انہ من رمضان کہ یہ رمضان کا دن ہے، اجزا عنہ ما صامہ تو یہ نفلی روزہ رمضان کے روزے کی طرف سے ہو جائے گا۔ اجزا عنہ یہ نفلی روزہ اجزا عنہ ما صامہ جو اس نے روزہ رکھا ہے یہ رمضان کے روزے کی طرف سے ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ یعنی اگر نفلی روزہ بغیر کسی شک و شبے کے یقینی طور پر نفلی ہی رکھا ہو اور پھر بعد میں یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ رمضان کا دن ہے تو پھر رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ رَدَّدَ فِيهِ بَيْنَ صِيَامٍ وَفِطْرٍ، اور اگر اس روزے میں تردد ہے، اور کس قسم کا تردد ہے؟ یعنی متذبذب ہے، اس کی نیت میں پختگی نہیں ہے، اور یوں نہیں ہے کہ بین صیام و فطر کہ روزے اور فطر کے درمیان تردد پایا جاتا ہے، یعنی اس نے یہ نیت کی کہ اگر روزہ ہوا تو یہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر پتہ چلا کہ یہ روزہ نہیں رمضان کا روزہ نہیں ہے تو پھر میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ یعنی 30 شعبان کو اس نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے میں اور روزہ نہ رکھنے میں اس کی نیت میں تردد پایا جاتا ہے کہ اگر رمضان کا روزہ ہوا تو یہ رمضان کا ہو جائے گا، اور اگر رمضان کا روزہ نہ ہوا تو پھر روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا لا یکون صائما، وہ روزہ دار نہیں ہوگا۔ یعنی اس صورت میں کہ جب نیت میں یہ تردد پایا جاتا ہے کہ روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے تو اس صورت میں روزہ دار ہوگا ہی نہیں، لا یکون صائما، وہ روزہ دار ہی نہیں ہوگا۔ وَكُرِهَ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ آخَرِ شَعْبَانَ لَا يَكْرَهُ مَا فَوْقَهُمَا۔ اب ایک اور بات بتلائی یوم شک کے متعلق کہ وَكُرِهَ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ آخَرِ شَعْبَانَ، اور مکروہ ہے ایک یا 2 دنوں کا روزہ شعبان کے آخر سے، یعنی شعبان کے آخری 1 یا 2 دنوں کا روزہ مکروہ ہے۔ لا یکرہ ما فوقہما، 2 دنوں سے زیادہ مکروہ نہیں ہے، یعنی 29 اور 30 شعبان کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، 28 27 یا 26 ان دنوں کو اگر ساتھ ملا کر روزہ رکھ رہا ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ یعنی آخر شعبان کے آخری 3 دنوں کا روزہ رکھ رہا ہے تو مکروہ نہیں ہوگا، 4 دنوں کا روزہ رکھ رہا ہے تو مکروہ نہیں ہوگا، ہاں آخری 1 دن یعنی 30 شعبان کا روزہ رکھے گا تو مکروہ ہوگا، 29 اور 30 2 دنوں کا روزہ رکھے گا تو مکروہ ہوگا، اس وجہ سے کہ حدیث مبارکہ میں 2 دنوں شعبان کے آخری 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال 2 شعبان کے آخری 2 دنوں کا روزہ مکروہ ہے، 2 دنوں سے زیادہ کا مکروہ نہیں ہوتا۔ وَيَأْمُرُ الْمُفْتِيُ الْعَامَّةَ بِالتَّلَوُّمِ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ إِذَا ذَهَبَ وَقْتُ النِّيَّةِ وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْحَالُ۔ وَيَأْمُرُ الْمُفْتِيُ الْعَامَّةَ، اور مفتی عوام کو حکم دے گا بالتلوم یوم الشک، یوم شک کے دن، یعنی شک کے دن یا یوم شک کو انتظار کرنے کا، بالتلوم انتظار کا، مفتی عوام کو شک کے دن انتظار کا حکم دے گا۔ ثم بالافطار، پھر افطار کے ساتھ ہو جائے گا، ثم بالافطار یعنی پھر افطار کا حکم دے دے گا، پھر افطار کروا دے گا۔ اذا ذهب وقت نیت، جب نیت کا وقت چلا جائے، ولم یتعین الحال، اور حال متعین نہ ہو۔ یہاں مسئلہ یہ بتلایا
کہ شک کے دن یعنی 30 شعبان تھی، اب موسم بھی ابر آلود تھا، چاند نظر نہیں آیا، تو اگلے دن مفتی کو چاہیے کہ وہ عوام کو یہ حکم دے کہ دہوائے کبریٰ تک عوام کو کھانے پینے سے روکنے کا حکم دے کہ آپ لوگوں نے دہوائے کبریٰ سے پہلے تک کھانا پینا نہیں ہے، کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کل اگر یعنی شعبان کی 30 کو اگر شعبان کے 29 کو اگر چاند نظر آیا ہو تو پھر یہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آیا ہو یعنی نیت کا وقت بھی پھر چلا جائے دہوائے کبریٰ کے بعد، تو پھر وہ افطار کا حکم دے دے گا۔ اور ولم یتعین الحال یعنی حال اگر ظاہر نہ ہوا ہو، مطلب یہ ہے کہ کہیں سے گواہی وغیرہ نہ ملی ہو کہ 29 کو یعنی کل چاند نظر آیا تھا، اس قسم کا کوئی حال متعین نہ ہوا، کہیں دوسرے شہر سے یہ گواہی موصول نہ ہوئی کہ کل چاند نظر آیا تھا اور آج رمضان کا روزہ ہے، تو جب حال بھی متعین نہ ہو اور نیت کا وقت بھی جب چلا جائے تو پھر مفتی افطار کروا دے گا کہ اب آپ لوگ افطار کر لیں۔ افطار کا مطلب یہ کہ روزہ نہ رکھیں۔ تو مفتی کے لیے یہ حکم ہے کہ شک کے دن یعنی 30 شعبان کو لوگوں کو دہوائے کبریٰ سے پہلے پہلے تک انتظار کا حکم دے گا۔ جب دہوائے کبریٰ ختم ہو جائے گی یا حال متعین جب ہو جائے گا، یعنی جب کہیں سے گواہی نہ ملی ہو یا یہ حال واضح ہوا کہ کہیں اور شہروں میں بھی چاند نظر نہیں آیا، تو پھر مفتی افطار کا حکم دے دے گا، ان لوگوں کو کہے گا کہ اب کھا پی لو، آپ لوگوں کا رمضان کا روزہ نہیں ہے۔ وَيَصُومُ فِيهِ الْمُفْتِيُ وَالْقَاضِيُ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْخَوَاصِ وَهُوَ مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ضَبْطِ نَفْسِهِ عَنِ التَّرْدِيدِ فِي النِّيَّةِ وَمُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ عَنِ الْفَرْضِ۔ وَيَصُومُ فِيهِ الْمُفْتِيُ وَالْقَاضِي، اور روزہ رکھے گا فیہ اس میں یعنی شک کے دن میں، مفتی اور قاضی شک کے دن میں روزہ رکھیں گے۔ ومن کان من الخواص، اور وہ لوگ روزہ رکھیں گے جو خواص میں سے ہیں یعنی علماء وغیرہ۔ اور خواص میں سے کون ہیں؟ وَهُوَ مَن يَتَمَكَّنُ، اور یہ وہ ہے جو قادر ہو من ضبط نفسہ، اپنے آپ کو قابو رکھنے پر، ان التردید فی النیت، نیت میں تردید سے، وملاحظۃ کونہ عن الفرض، اور اس روزے کو فرض سے فرض میں شامل ہونے سے بچانے میں اپنے آپ کو روکنے پر قادر ہوں۔ یعنی صورت مسئلہ یہ بن رہی ہے کہ مفتی اور قاضی شک کے دن کا روزہ رکھیں، اور جو خاص لوگ ہیں وہ بھی شک کے دن کا روزہ رکھیں۔ خاص لوگ وہ ہیں کہ جن کی نیت میں تردید نہ آ سکے، یعنی جو پختہ طور پر اپنی نیت کر سکیں کہ یہ نفلی روزہ ہی ہے۔ اور خاص لوگ وہ ہیں کہ جو اس نفلی روزے کو فرض سے بچا سکیں۔ فرمایا وَمُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ عَنِ الْفَرْضِ، کہ اس روزے کو نفلی روزے کو فرض سے شامل ہونے میں من ضبط نفسہ، اپنے آپ کو قابو کر سکیں، اس پر قادر اگر ہوں یہ لوگ، یعنی خواص لوگ وہ ہیں کہ جن کی نیت میں تردید نہ پائی جائے، تذبذب نہ پایا جائے، اور جو اپنے اس یوم شک کے نفلی روزے کو فرضی روزہ ہونے سے بچانے پر قادر ہوں، تو یہ لوگ یوم شک کو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یوم شک یعنی 30 شعبان کے روزے میں تقریباً 5 صورتیں بن رہی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ اگر کسی نے یوم شک کو 30 شعبان کو روزہ رکھا اس نیت کے ساتھ کہ یہ رمضان کا روزہ ہے،
تو یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے 30 شعبان کو روزہ رکھا اور یہ کسی اور واجب کا روزہ رکھ دیا، یعنی کسی اور رمضان کی قضا کا روزہ وغیرہ رکھ دیا، تو یہ بھی مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے نفلی روزہ رکھ دیا، تو نفلی روزے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ نفلی روزہ جائز ہے، لیکن یہ کہ اس کے نفلی روزے میں تردد وغیرہ نہ ہو، اس کی نیت میں تذبذب نہ ہو، بلکہ اس کی نیت یقینی طور پر نفلی کی ہی ہو، تو پھر جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ یوم شک کا روزہ رکھ رہا ہے اور اس نیت کے ساتھ رکھ رہا ہے کہ اگر رمضان ہوا تو یہ رمضان کا ہو جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو روزہ ہی نہیں ہوگا، تو اس صورت میں، اس چوتھی صورت میں روزہ ہی نہیں ہوگا۔ اور پانچویں صورت یہ کہ وہ 30 شعبان کو روزہ رکھ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اگر رمضان ہو گیا تو رمضان کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر رمضان نہ ہوا تو شعبان کا روزہ ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہاں نیت میں پھر بھی تردد پایا جاتا ہے، تو یہ صورت، یعنی یہ پانچویں صورت بھی مکروہ ہوگی، اس نیت کے ساتھ بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ صرف ایک صورت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ نفلی روزہ یوم شک کو رکھا جا سکتا ہے، اور وہ نفلی روزہ جس کی نیت میں کسی قسم کا تردد وغیرہ نہ ہو۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔